اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم انتہائی قابل قدر، قابل عزت، قابل تکریم، قابل تعظیم مسجد میں تشریف فرما جمعے کی نماز کے منتظر اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں، آج پوری دنیا کے اندر یکم مئی کو یوم مزدور کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر مزدور کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، آج کی میری تقریر کا محور اور عنوان یہی ہوگا۔ آج دنیا کے اندر بڑے بڑے لیڈر مزدور کا نام اپنی سیاست چمکانے کے لیے لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی خود مزدوری نہیں کی ہوتی۔ ایئر کنڈیشن بنگلوں میں بیٹھ کر، گاڑیوں میں بیٹھ کر، دفتروں میں بیٹھ کر پرتعیش زندگی گزار کے مزدور کا نام لے کر عوام کی ہمدردیاں لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صرف مزدور کا نام نہیں لیا، بلکہ حضور سرور کونین نے خود مزدور بن کر، مزدوری کر کے اور مزدور کو اپنے سینے سے لگا کر قیامت تک آنے والے مزدوروں کا سر آسمان کے ساتھ لگا دیا۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے خندق کھودی جا رہی ہے، آپ کو اللہ مدینہ منورہ لے جائے، آمین کہہ دیں۔ مدینہ منورہ کی دعا سن کر ہر زبان کو بے ساختہ آمین کہنا چاہیے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جس نے مدینہ دیکھ لیا اس کے دل کے اندر تپ ہوتی ہے
اور جس نے نہیں دیکھا اس کے دل کے اندر طلب ہوتی ہے۔ اللہ جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو زیارت نصیب فرما، اور جو دیکھ کے آئے ہیں ان کو بار بار زیارت نصیب فرما۔ دوستوں، مدینہ مدینہ ہے۔ حضرت تھانوی مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہیں، ایک عورت سڑک کنارے بیٹھی ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ رسول اللہ جہاں تشریف فرما ہے یہ بھی جنت ہے، اور سامنے قبرستان جنت البقیع جہاں سیدنا عثمان آرام فرما رہے ہیں وہ بھی جنت ہے۔ میں سوچتا ہوں ربا یہ جنت ہے یا وہ جنت ہے؟ میں سوچوں کے اندر مبتلا تھا۔ اس عورت نے اشارہ کیا، بوڑھی خاتون تھی، کہا تعال، میں سامنے آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگی اتا تفکر، کیا تو سوچتا ہے کہ یہ جنت ہے یا وہ جنت ہے؟ میں نے کہا ہاں مائی، میں یہی سوچ رہا تھا۔ تو کہنے لگی مت سوچ، مت فکر کر، مدینۃ النبی کلھا جنت الفردوس، نبی کا سارے کا سارا مدینہ یہ جنت الفردوس ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا مدینہ منورہ کے اندر خندق کھودا جا رہا ہے، خندق کی کھودائی ہو رہی ہے۔ میں نے وہاں ان کے باقیات کو مدینہ میں آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ اکبر، ایک چٹان آتی ہے، صحابہ کرام پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، چٹان پہ کدال مارتے ہیں، اور کئی گھنٹے تک کدال کا اثر چٹان پہ نہیں ہوتا۔ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ چٹان پر کدال مارا، بڑے حربے استعمال کیے، ضربوں پہ ضربے لگائے دیتے ہیں، لیکن چٹان ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ اللہ اکبر، حضور سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں کدال لیا اور آپ نے چٹان پر ضربے لگائی، وہاں سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں، چٹان ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ چٹان بھی ٹوٹ گیا، لیکن میں ان چنگاریوں کی روشنی میں دیکھتا ہوں مجھے کسرا کے محلات نظر آتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مزدور ہیں، مزدوری کرتے ہیں، یہ دیکھ لیجئے بھوک کا یہ عالم ہے کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضور سرور کونین نے فرمایا تم بھی خندق کھودتے ہو، میں محمد بھی کھودتا ہوں، تم بھی چٹانیں توڑتے ہو، میں محمد بھی اور تمہارے ساتھ توڑتا ہوں۔ اگر تم نے پیٹ پہ ایک پتھر بھوک کی وجہ سے باندھا ہے، یہ دیکھو محمد مصطفیٰ نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ مزدور کے نام پہ ووٹ لینے والوں، مزدوروں کے حقوق کو بیچنے والوں، مزدوروں کے حقوق کے علم بردار، اسلام کا علم بردار امام الانبیاء محمد مصطفیٰ تھا۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام گھر سے باہر ہیں، سفر پر ہیں، ایک بکرا ذبح کیا جاتا ہے، کام تقسیم کیے جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے۔ ایک صحابی اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ علی ذبحھا، آپ فکر نہ کریں، اس بکرے کو ذبح کرنا میری ذمہ داری ہے، میں ذبح کرنا جانتا ہوں۔
آپ اس سے بے فکر ہو جائیں۔ دوسرے اٹھے، عرض کیا علیہ سلخھا، اگر یہ ذبح کرے گا تو یا رسول اللہ اس کا چمڑا کھال اتارنا یہ میں جانتا ہوں، اس کی کھال میں اتاروں گا، گوشت میں بناؤں گا۔ تیسرے اٹھے، عرض کیا علیہ طبخھا، یا رسول اللہ اگر وہ ذبح کرتا ہے، یہ کھال اتارتا ہے، وہ گوشت بناتا ہے، تو آقا پکانا میری ذمہ داری ہے، پکا کے میں آپ کو فراہم کروں گا۔ اگر آج کا کوئی مولوی ہوتا، پیر ہوتا، کوئی لیڈر ہوتا، میرے دوستو، وہ کہتا یہ میرے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، میری پارٹی والے ہیں، میرے کارکن ہیں، یہ مجھے پلیٹ میں لا کے دیں گے۔ آقا کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا علیہ جمع الخطب، اور لکڑیاں جمع کر کے ایندھن اکٹھا کر کے لانا مجھ محمد کی ذمہ داری ہے۔ نام لینا بڑا آسان ہے، عملی طور پر کام کرنا اور مزدور کے مقدر کو بلند کرنا، میرے دوستو یہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کا کام ہے۔ پھر حضور نے فرمایا دعا کیا کرتے ہیں؟ آج تیری خواہش ہے کہ میرا بسیرا ٹاؤن شپ میں ہو، کیونکہ وہاں غریب کوئی نہیں ہے۔ آج تیری خواہش ہے کہ تیری کوٹھی بیریا کے اندر ہو، کہ وہاں غریب کوئی نہیں ہے۔ تیری خواہش ہے کہ میرا بنگلہ پشاور حیات آباد میں ہو، کہ وہاں غریب کوئی نہیں ہے۔ تیری خواہش ہے کہ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا جاگنا امراء کے ساتھ ہو۔ کوئی کسی امیر کو پراڈو میں دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یار میری اس کے ساتھ تصویر بن جائے، سیلفی بن جائے، لیکن آقا کی خواہش دیکھ۔ رسول اکرم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حدیث کے سینے کے اندر آج بھی یہ الفاظ محفوظ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہم احیینی مسکینا، اللہم احیینی مسکینا، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ آقا دو جہاں فرماتے ہیں اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ تو غریبوں میں، اے اللہ میری موت آئے تو غریبوں میں، اے اللہ کل قیامت کے دن میں محمد اٹھوں تو میں غریبوں میں اٹھوں۔ تو تے یار آج تڑی تے مڑی تے سوچ ہی ہو رہے، آج مولوی 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 خطیب، میں اپنی گل کرنا، کوئی امیر مقتدی مرجل ہے نا، اللہ اکبر ویلے نال جل کے بیٹھ سی، پھر جتنیاں دعائیاں یاد ان ساریاں کر سی، کی کہ اس کول پیسے، پھر جدو جنازہ کٹسن اے نال پلامے دو سی اگلے سرے، جی آدمی آخے اے اس کا دادا لگتا ہے، ساریاں ہمدردیاں، وہی وہی غسل آئیاں دیو چودھری صاحب کو، خان صاحب کو، نواب صاحب کو، اجی ذرا زور سختی نال نہ پرتے ہو، تابلی نال نہ کھڑے ہو، تاکہ اس کو چکا نہ لگ جلے، کی کہ کول پیسے نا، قبرہ پہ ہیاں لاڑے ہو، اتھو ہیاں کرے ہو، اتھو ہیاں کرے ہو، او جنازہ پڑھانا تو کہن کے قبرہ تک، پھر قبرہ تے بھی 7 دیہڑے، اے مولانا اس کا اس کی جان نہیں چھوڑ دا، کی کہ اس کول پیسے ہے۔ پھر جنازہ بھی اس سے لمحہ بڑے خوشو خضوع نال، جی آدمی فرشتے اس کا انتظار کر دیں، بڑے خوشو خضوع نال
ساری دعائیں پڑھ دے. پھر جمعے میں اس سے لمیاں دعائیں ہونی ہیں. اوئے ہوئے اللہ تو اس کو بھی بخشی، اس تے پیو کو بھی بخشی، اس کی اولادی کو بھی بخشی، اس کی دادی کو بھی بخشی، اس کی نانی کو بھی بخشی، اس کی پردانی کو بھی بخشی، اس کی فلانی کو بھی بخشی، اس کی 7 پیڑھیاں کو بخشی. کی کہ کول پیسے جڑا غریب ہے اور جی جلدی کرو جنازہ، جلدی کرنا ثواب ہے. ہاں جنازے پہ دیر نہ کرو. اور کون سامسی جی کی تاول کرو چاہو جی. اور جو مولوی صاحب فلانے دے تساں قدم بھی گنے سے ہو چھوڑے جی، اس تے قدمہ دی کیڑی لوڑ ہے. پرا پچاؤ کھڑو اتھے بھی جل کے ٹیمہ سی 2 منٹ پہلی نیت حاضر کرو جی اللہ اکبر. کی کہ غریب جی ہے ہو تو کو کیا پتہ ہوئے. اللہ اکبر نہ کر اپنا زاویہ نگاہ بدل. اسی اس نبی دا کلمہ پڑھنا لیا، اس نبی دا کلمہ پڑھنا لیا جڑا غریبہ نال محبت کردا سا. آؤ میں آپ کو رسول اللہ کی حدیث سناؤں. اور میرے پیارے نمازیوں، رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے. آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. ارمان ہے مگو شعر نہیں آدھے میں بھول گیا سنے میں ہیں جن دا مفہوم ہے امیران نال تیار کوئی دوستیاں لاندے. اسی تو اس نبی دے مننا آلے ہیں جس تے غریباں نال یارانے. زمانے سارے تیرے نے، یارانے سارے تیرے نے. اللہ اکبر. صحابی آ کے ملے حضور علیہ السلام کو. حضور دی عادت ہے ایسی جتنے تک دعا ہاتھ اپنا پیچھے ہٹاوے نا اللہ اکبر حضور اپنا ہاتھ نہ چھوڑ دے ایسے. اللہ اکبر. صحابی ملن تو وہ ہاتھ پیچھے کر دیں، نبی علیہ السلام اس ہاتھ پکڑ دیں، پھر وہ ہاتھ پیچھے کر دیں. لوگ کھلتے دیں انتظارہ میں لینا دے، حضور پھر ہاتھوں کو پکڑ دیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی امیر صحابی نبی علیہ السلام دے. اتنے امیرن جدو یہ فوت ہوئے نا تو ان 4 بیویاں آسیاں. 4 بیویاں دے درمیان سونا تقسیم کیتا ہے تو سونے کو کوڑیاں نال کپے ہیں. ایک کتاباں میں لکھے تھے پتہ نہیں کتنے ارب دا سونا اس زمانے پہ جی 80 من سونا ہوئے. کتنا ماشاءاللہ 80 من سونا کوڑیے نال کپ کے بیویاں میں تقسیم کیتے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی. اللہ تعالی شکر ہے. دیکھو مقتدیاں بے ایجے لوگ بھی ہونے چاہیے. حضور سے برکت آئے. اللہ حضور دعا کیتی ایسی جدو مدینے پہ چاہے نا تو کسا سنا خیمڑا آدھا مکان اس تے اے ماجرہ ہے. کسا سنا ہے مڑی ادھی ڈوگی اس ماجرہ پراؤ دی ہے. کسا سنا ہے مڑی ادھی دکان اس ماجرہ پراؤ دی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف جدو نبی علیہ السلام سنا خیا نا اس کو بھی اجرا اس تا پرائے اسا نا میں کسا دی کوئی شے نہ کہندا مکو بازارہ دا راہ دسو بازار کڑے پاسے ہے. بازارہ دا راہ دسیا نا انہاں سن جل کے کاروبار شروع کر کے دا. کاروبار کیا سا اونٹھا دے گلے میں جڑے کنٹھے جھنٹے دعا تریا اے شیاں بانن. ایک کاروبار اتنے عروج تے پہنچیا کہ 80 من سونا مرنا تو بعد صرف سونا رہے پتہ نہیں اور اساسے کتنے ایسے. تے میں گل کردا سا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے. اللہ اکبر.
آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین کو دیکھا. نبی علیہ السلام جانے دا ہاتھ نہیں چھوڑ دے، صحابی دا ہاتھ نہیں چھوڑا آپ نے. کافی دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے ہاتھ سخت کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ مڑے ہاتھ کی نہ سخت ہو من مگو تیارت ہے تے کوئی نہیں دیندا آن کے. میں بیل ماردا، گیتی ماردا، کدال ماردا، چاری ماردا، کئی ماردا، میں مزدوری کردا ان ہاتھاں نال. ریت چانا، بجری چانا، مٹی چانا، مٹی دے بلاک بڑھانا، چکڑ کھولدا، میں مزدوری کردا. اے دیہڑی پنا ڈوگیاں میں بڑھیا رہنا، لوگاں دے کھجوراں دا کام ہے، مزدوری کردا ان ہاتھاں نال تاں بڑے ہاتھ سخت ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو اپنے کافوری ہونٹوں سے چوما. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ شان مل گئی اس جنے کو ہے، اس مزدورہ کو. آپ نے چوما اور چومنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا او لوگو القاسم حبیب اللہ. فرمایا ہاتھ سے کمائی کر کے اپنے بچوں کو کھلانے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے. تو سب کو ایک نکی جی گل دا سناؤ، یہ گل سنو، انہاں گلاں کو یاد رکھتے کرو. نبیاں بچوں کوئی نبی خلیل ہے، کوئی نبی کلیم ہے، کوئی نبی خلیفت اللہ، کوئی نبی کلیم اللہ، کوئی نبی خلیل اللہ، لیکن نبی علیہ السلام کے حبیب اللہ. ادھر نبی کو آخیا یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا حبیب ہے. ادھر مزدور کو کہا القاسم حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کر کے کھانے والا، فرمایا یہ بھی اللہ کا حبیب ہے. پکڑ کے کھڑ کے اللہ اکبر. نبی علیہ السلام سن مزدورہ کو کتے کے لے آر چھوڑیا. جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، امیر صحابی بیٹھے دن، سنو مولویو، سنو پیرو. پیرا دا بھی جڑا مرید پیسے آلہ ہوئے نا، اس دی شان ہی اور ہوندی ہے. تبلیغیاں میں جڑا پیسے آلہ ہوئے وہ بھی خواص پہ چوندے ہے. مولویہ دا جڑا مقتدی پیسے آلہ ہوئے اس دی شان ہی اور ہوندی ہے. ہاں جی کی نہ کریں جی، یہ تیسا نال تعاون کر دے، مسیتی کو پیسے دے دے، مجھ کو پیسے دے دے، مڑے نال تعاون کر دے، میں کی نہ کریں. گل سنو، واہ ہوئے عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہوئے ہیں جن کا بہت بڑا سرمایہ اسلام کی ترویج پہ خرچ ہوتا ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لڑیاں لگ گئی. نبی علیہ السلام آخیا عبد الرحمن لما تبکی، تو کی رونے؟ آخیا سنو سنو سنو، گل اگے بڑی زبردست ہے. عبد الرحمن بن عوف آخدن ارمان ہوئے، ارمان ارمان ہو لوگو، آج عبد الرحمن امیر نہ ہوتا اور غریب ہوتا تاکہ رسول اللہ کی محبت سے نصیب ہو جاتی. رسول اللہ کی محبت سے نصیب ہو جاتی. آج تیسا مقتدی آتے ارمان ہے، مڑے کول بھی کوئی 4 پیسے ٹکے ہونا، کوئی مڑی پوشاک بھی ٹھیک ہویا تو میں بھی خطیب صاحب دے، مولی صاحب دے قریب ہوئیاں، اپنے لیڈرہ دے قریب ہوئیاں، امامہ خطیبہ دے قریب ہوئیاں. ارمان ہے مڑے کول بھی 4 پیسے ہونا، میں بھی اپنے پیرہ دے زیادہ نیڑے ہوئیاں. اور مولویوں اور پیروں اور خطیبوں اور ادیبوں اور لیڈروں اور نقیبوں،
آقا دو جہاں کی تعلیمات کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبد الرحمن تو نے ایک بات سنی ہے، آگے سن۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا میری امت کا غریب، میری امت کا غریب، اور سنو ان حدیثوں کو یاد کرو، میری امت کا غریب، نیک غریب، میری امت کے نیک امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ 500 سال پہلے جنت میں جائے گا میری امت کا نیک غریب، نیک امیر سے، نیک غریب نیک امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی آنکھوں سے اور آنسو جاری ہو گئے۔ اگلی گل سنو، حضور سرور کونین نے فرمایا، آج تے تسی جماعتاں دے منشور دیکھو، اجی میں فلانی جماعت بے تاں غریباں دی جماعت ہے، فلانی بے تاں غریباں دی جماعت ہے، اور غریباں دی جماعت نبی علیہ السلام دی جماعت ہے۔ یہ سارے کوڑ کر دیں، سب بکواس کرتے ہیں، غریب کے نام پر اقتدار کے اندر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، غریب کا نام بیچ کر اپنے آپ کو ایوانوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے غریب کی غربت کو بیچا، غریب کی مزدوری کو بیچا، غریب کے نام کو بیچا، اور خود یہ امیر بنے اور ایوانوں تک اپنے آپ کو پہنچایا۔ یہ صرف نام لے ہوئے ہیں۔ سنو، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے فرمایا، کل قیامت کے دن کسی کا وکیل کوئی ہوگا، کسی کا کوئی ہوگا، کسی کا کوئی ہوگا، کسی کا کوئی ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا، جس نے مزدور سے مزدوری کرا کے اس کے پیسے نہ دیے، میں محمد اس کا وکیل بنوں گا۔ گل سنو مڑی، اللہ اکبر۔ جس مقدمے میں خدا دی عدالت میں، اللہ اکبر، جس کا وکیل امام الانبیاء محمد مصطفیٰ ہو، اور حضور کا موکل مقدمہ ہار سکتا ہے؟ بولتے نہیں ہو۔ حضور نے فرمایا، میں محمد، میں تجھے کو حدیث بھی جو سنا آتا ہوں، اگر کسی نے 4 آنے بھی، 2 آنے بھی، 1 آنے بھی کسی مزدور کو مار دی، اس کے پیسے مارے، میں محمد کل خدا کی عدالت میں وکیل بن کر اس مزدور کا مقدمہ لڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ آج تے پسینہ، وہ پیسے منگنے اس تے پرسے نا خون آنا شروع ہو گئے۔ جڑا جتنا بڑا ہویا نا اس کو کہتے جل کے منگو تسی، تو آتا ہے گل سن، مڑے کو پیسے منگنے تو کوئی شرم نہیں آتا؟ ٹھہر، تو کو میں دینا پیسے، توڑے 2-4 سٹیاں نہ دے، پھر تو ٹکرے سی۔ آتا ان کے کرا جی، ڈاڑے لوگ ہیں، مولوی صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، انہاں دے 2-4 مقتدی ہیں، کدے چھیڑ کی دیے نہ نال، تو 2-4 مقتدی آسن، او 2-4 مارسن، تو آتے ٹھیک ہے مولوی کل میں قیامتی آلے دیڑے کنسا پتر لگ دے تو مڑا۔ 10 پھر تقریریں کدھر گئیاں، جمعے کدھر گئے، نمازاں کدھر گئیاں، تبلیغاں کدھر گئیاں، اے ممبرہ تے اچھل کے لگڑا کدھر گیا، اے توڑی پارسائی کڑے پاسے گئی، وہ حجیہ توڑے حج کدھر گئے، اور پیرا توڑی پیری کڑے پاسے